بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں تمام ہی بسنے والے مسلمان اس وقت ماہ مبارک کی خصوصی رحمتیں اور فضیلتیں سمیٹ رہے ہیں، اور یہ مہینہ اپنے پورے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کے طفیل ہمارے پیارے پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت رمضان، اور یہ پروگرام 29 رمضان المبارک تک میٹرو ون نیوز پر اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے طور پہ آپ کی خدمت میں 1 بجے پیش کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر اور دی سٹیزن فاؤنڈیشن نے، اور پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کا کہنا ہے ویئر بیوٹی اسپیکس، اور دی سٹیزن فاؤنڈیشن کا کہنا ہے تعلیم ہر ایک کے لیے۔ تو پروگرام کو خوبصورت مزید صحت مند بنانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے مینیجر ڈیولپمنٹ، سینئر مینیجر ڈیولپمنٹ محترم جناب ریحان شفیق صاحب۔ ریحان صاحب، صحت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ٹیم کا یہاں پر ہمیں اس ماہ مبارک کے مبارک مہینے میں اس خوبصورت محفل کا پارٹ بنانے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی، اور ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں، روزانہ موجود ہوتے ہیں، روزانہ آ جاتے ہیں وقت نکال کے، ان کی بڑی مہربانی، ان کا شکریہ۔ ہمارے ملک کے نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی محفل کو پرنور بنانے کے لیے سید سلمان الحق صاحب، اور پروگرام کی ابتدا بھی جو ہے بارگاہ تعالی کے پاک نام سے، اور آپ سے استدعا ہے کہ محفل کو پرنور بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو وہ عطا پر عطا کرنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسے ڈہوڑی ہے ویسے بھکاری، جیسے ڈہوڑی ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا،
سلطان کون و مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی محترم ہے، یہ غلامی بڑی معتبر ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، میرے سر پر ہے تاج بلالی، اور میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے باہر سما خالی خالی، اور میری عمر رواں بس ٹھہر جا، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، اور مستقل ان کی ڈہوڑی عطا ہو، مستقل ان کی ڈہوڑی عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی ڈہوڑی عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی
بہت سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ غلامی بڑی معتبر ہے، یہ غلامی بڑی معتبر ہے. ان کے قدموں میں میری جبیں ہیں، ان کے قدموں میں میری جبیں ہیں، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، اور میرے سر پر ہے تاج بلالی. سبحان اللہ. صدقے جائیے ہمارے عقائد نامدار سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ریحان صاحب، سلمان صاحب نے پڑھا ایک سما باندھ دیا، تو روزوں کا بھی ایک سما جو ہے تو ماہ سیام کا سما جو ہے تو جاری ہے. آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ ایک اتنے بڑے ادارے سے منسلک ہیں آپ، دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے ایک خاص شعبے میں آپ مینیجر ہیں، سینئر مینیجر ہیں. تو اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کو اور رمضان میں کس طرح جو ہے تو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ذرا کچھ بتائیے. رمضان یس سب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جہاں تک میرا خیال ہے ایک نیند سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سب کے لیے، جو شاید ڈفرینٹ پاکٹس میں پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور رمضان میں جہاں تک ہمارے پروگرامز کی بات ہے تو ہمارا سٹیزن فاؤنڈیشن کی مصروفیت اسکول ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والنٹیئرنگ پروگرامز جو ہیں جو ہماری ٹیم لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس میں ابھی سمر کیمپ از ون تھنگ جس میں ہماری ٹیمز بہت زیادہ انوالوڈ ہیں، اور اس کی والنٹیئرز انڈکشن، اس کی ساری پریپریشن، آؤٹ ریچ سیشنز، اور ڈفرینٹ اسکولوں میں جا کے ہم اس طریقے سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ کچھ مصروفیات ہیں رمضان کی. اچھا، نہیں تو کچھ آپ کی جو ادارہ ہے اس کی مصروفیات بھی رمضان میں بڑھ جاتی ہوں گی نا، کیونکہ لوگ زیادہ جو ہے تو وہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں. ماشاء اللہ سے ود دا پیسج آف ٹائم، جس طرح دا سٹیزن فاؤنڈیشن جب سٹارٹ ہوا، اور یہ بات تقریباً 27 سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو. اس میں اور کتنے اسکولوں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ الحمدللہ ہم نے 5 اسکولوں سے یہ سٹارٹ کیا تھا یہ سفر 1995 میں، اور اس وقت ہمارے پاس 700 اچھا، بچے. آپ ان 5 دوستوں کے نام بتانا چاہیں گے جنہوں نے مل کے یہ 5 دوستوں میں جو نام مین ابھی ہمارے فاؤنڈرز اس وقت ہیں، اس میں مشتاق چھاپڑا صاحب ہیں، عتید ریاض صاحب ہیں، احسان صاحب ہیں. یہ 3 صاحب ہیں جو اس وقت کرنٹلی ہمارے جو معاملات ہیں اس میں موجود ہیں. اور ان کے تھرو ہی ہم الحمدللہ ہم نے اس ادارے کو اپنے سامنے بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے. ہم کراچی سے لے کے پشاور تک الحمدللہ ہمارے پاس 1921 اسکولز ہیں، اور جس میں الحمدللہ 2,86,000 بچے اس وقت کرنٹلی پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب جی، تعلیم ایک انسان کے لیے، ایک معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہے؟ تعلیم ہمارے یہاں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہم پیسہ کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں، جبکہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. پیسہ کمانا اور تعلیم جو ہے اس کو ہم جوڑ نہیں سکتے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ارے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اور بڑے ہو گئے تمہارے لیے تو سارے بزنس موجود ہے، سارا کاروبار موجود ہے، تم کام کرو گے آرام سے. تم نے دیکھا نہیں تمہارے اندر اتنے انڈر میں لوگ جو ہے وہ گریجویٹ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں. غلط کنسیپٹ. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. بیسیکلی تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، اور جب آپ باشعور ہوں گے تو چاہے کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ ایک کسان ہی کیوں نہ ہوں، آپ کوئی پولیٹری فارم ہی کیوں نہ چلا رہے ہوں، آپ کوئی ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، بیسیکلی شعور کے ساتھ زندگی گزارنا بالکل الگ چیز ہے. اور ایک بے شعور مقصد ایک انسان اور میرے خیال میں حیوان میں شعور کا ہی فرق رہ جاتا ہے، اور یہ شعور اس کو جو ہے تو وہ تعلیم ہی دیتی ہے. بالکل. اور جو سٹیزن فاؤنڈیشن ہم کل بھی ان کے مینیجر موجود تھے، اور جس بارے میں ہم سن رہے ہیں، اور تعلیم کو یہ جس قدر مطلب عام کر رہے ہیں، اور بالکل انہوں نے سستا کیا بلکہ مفت جو ہے تو وہ کر دیا ہے. بالکل مفت ہی ہے وہ ایک طرح سے، جو اس کو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جیسے لوگوں کے بارے میں؟ میرے علم میں بہرحال یہ حقیقتاً جس طرح یہ سٹیزن فاؤنڈیشن کا تو میں جانتا تھا، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں اور اتنا بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا تھا. اور انہوں کے جو کل آئے تھے اسد صاحب، انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس لیے یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کام ہی جو ہے وہ مضافات میں کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی شہری زندگی سے ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں، جو غریب گاؤں میں، گوٹھوں میں جہاں پر تعلیم نہیں ہے، کچی بستیوں میں. تو باخدا بہت امپریس ہوا میں ان لوگوں سے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ بہت عرصہ نہیں ہے، 28 سال ہمارے سامنے کی بات ہے. 28 سال اور 1921 اسکول، 5 سے شروع ہونے والے 28 سال میں 1921 اسکول، اور 2,84,000 بچہ زیر تعلیم ہے. نہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں تو شاید بچہ تعداد میں جو ہے وہ نکل چکا ہے. جی، تقریباً 57,000 جو بچے ہیں ہمارے جو ایلمنائز اب تک پاس آؤٹ ہو کے جا چکے ہیں. اور الحمدللہ یعنی آپ پاکستان کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا نام لیں، لمز، زیبسٹ،
IBA, وہاں پر یہ GIK, یعنی آپ ان تمام یونیورسٹیز میں الحمدللہ آج بہت سارے جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہیں جو اب ورک فورس کا پارٹ بن چکے ہیں. سو اب وہ پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے اندر, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم کبھی کوئی سیشن کرتے ہیں یا کہیں وہاں پر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ TCF کا گریجویٹ یا TCF کا المنائی وہاں پر موجود ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیم کے لیے بھی بڑی موٹیویشن ہے, اینڈ وی فیل ویری گڈ کہ ہم اس ادارے کے ساتھ. اینڈ یو ڈیزرو اٹ. تو آپ کے ذمہ جو آپ کا شعبہ ہے سینئر مینیجر والنٹیئر اسپیشل پروجیکٹس اینڈ والنٹیئر پروگرام, تو آپ کی ڈومین میں کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ اچھا, سو ہمارے ڈومین میں جو 2 مین پروگرامز آتے ہیں جس میں رہبر کا ایک پروگرام ہے, میں اس کے اوپر تھوڑی دیر میں آؤں گا, اور سمر کیمپ. سو سمر کیمپ بیسیکلی جس میں ہم اسکولس کے بچوں کو جو والنٹیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ, اور اس کی ایک تھیم ہوتی ہے لرننگ تھرو فن. تو ہم اس میں گریڈ 3, 4 اور 5 کے جو TCF کے بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان والنٹیئرس کو انگیج کرتے ہوئے ان کو کھیل کے ساتھ ساتھ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں بڑے خوبصورتی سے ہمارے 3-4 ماڈیولز ہیں جس میں انگلش ہوتا ہے, اسٹوری ٹیلنگ اینڈ تھیٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آرٹس اینڈ کرافٹس ہوتا ہے, اور اسپورٹس اینڈ گیمز ہوتا ہے. اگر میں بات کروں کہ ہم خود اگر اپنے بچپنے میں دیکھیں تو شاید ہمارے اسکولوں میں بھی اتنی فیسلٹیز نہیں ملی, لیکن ہماری TCF کا جتنے بھی انیشیٹوز ہیں وہ سارے اسٹوڈنٹ سینٹرک ہیں. یعنی ہم اس میں بچے کو دیکھتے ہوئے ہی کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے اور اس کو کس کس قسم کا ایکسپوجر کس کس سٹیج پہ ملنا چاہیے, اسی حوالے سے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہنے میں مطلب یہ کہ بالکل آر محسوس نہیں کروں گا کہ جو تعلیم کا اسٹیٹس کہہ لیں, اسٹیٹس تعلیم کا اسٹیٹس یا جو تعلیم کا معیار کسی ایسے اسکول میں دیا جاتا ہے جس کی فیس تقریباً 25, 30, 35 ہزار روپے ہوتی ہے, اسی معیار کی تعلیم دی سٹیزن فاؤنڈیشن اپنے اسکولوں میں صرف 10 روپے ماہانہ پر جو ہے تو وہ فراہم کرتا ہے. اس سے زیادہ میرے پاس کچھ الفاظ نہیں کہنے کے لیے, وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا, اس امید کے ساتھ کہ سٹیزن فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب اور پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر اور سلمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے درمیان موجود ہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے سینئر مینیجر ریحان شفیق صاحب. ان کے کچھ خاص پروجیکٹ ہیں جو ان کے حصے میں آتے ہیں. اس فاؤنڈیشن کے بارے میں بہت کچھ آپ لوگوں نے جانا کل بھی اور آج بھی, اور یقیناً آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں گے بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر ظفر بقائی صاحب متاثر ہوئے اور جس طرح میں متاثر ہوا. اور کل میں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا جس کی سالانہ فیس جو ہے وہ 40,000 800 روپے جو ہے تو وہ سالانہ فیس ہے. اس کو میں یکمشت تو نہیں دے پاؤں گا, منتھلی یا کوارٹرلی جو ہے تو وہ میں ان کو پے کروں گا. تو میں چاہوں گا ایسے بہت سارے پاکستانی جو ملک میں تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں وہ سٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں, اور کچھ بہت زیادہ ان کو نہیں چاہیے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہر کوئی صاحب حیثیت جو 40,800 روپے سال میں افورڈ کر سکتا ہے اپنے زکوٰۃ صدقہ خیرات میں سے, وہ جو ہے تو وہ سٹیزن فاؤنڈیشن کو کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع کرا دے, تو اس سے ایک بچہ جو ہے تو وہ اس معیار کی تعلیم حاصل کر سکے گا جو بچہ 40,000 روپے مہینہ کے معیار کے حساب سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. کیا خوب جو ہے تو وہ بات کہی ہے. تو یہ آپ کا ایک رہبر پروجیکٹ ہے یا ایک رہبر پروگرام چلتا ہے, یہ کیا ہے؟ سو بیسیکلی یہ ایک یوتھ مینٹورشپ پروگرام ہے جس میں گریڈ 8 کے بچوں کو ہم انوالو کرتے ہیں ایز اے مینٹی. اور اگر میں اپنی بات کروں, جب ہم گریڈ 8 میں یا کلاس 8 میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے پاس شاید کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہوتی ہاؤ ٹو موو اہیڈ اپنے کریئر چوائسز کے حوالے سے بھی, کہ میں آگے کون سی تعلیم حاصل کروں اور کس طرح میں آگے بڑھ سکتا ہوں. میڈیکل کی فیلڈ کی طرف جانا ہے, انجینئرنگ کی فیلڈ کی طرف جانا ہے. سو یہ وہ ایک چیز تھی جو مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یس تعلیم واز سم تھنگ. 1995 سے جب ہم شروع کیا ہم نے سفر, تو 2008 میں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایلیمنٹ بھی جوڑا جائے پروگرامز میں. بالکل, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. بالکل. سو اس میں جو سب سے خوبصورت چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک سوچ سے تقدیر ہماری ایک سائیکل ہوتی ہے جس میں ہم بچوں کو سوچ ہے تقدیر, سوچ سے تقدیر, سوچ سے تقدیر. بالکل. تو ہم اس سائیکل کے ارد گرد ہمارا پورا کا پورا پروگرام جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے, ریوالو کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ بچے کو ایک بہتر سٹیزن بنانے میں, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے میں, اور اس کو کنٹینیوس ایفرٹ کے حوالے سے گائیڈ کرنے میں. جس طرح ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو تھوڑی بہت اسٹرگل سے بھی ہم بڑے ڈسہارٹیڈ ہو جاتے ہیں. سو اس میں ہمارے پاس جو سب سے بیسٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ واک آف لائف سے
ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا 20 والنٹیئر کے ساتھ، 70 بچوں کو انوالو کیا تھا 2008 میں. آج الحمدللہ ہمارے پاس 15,000 والنٹیئرز کا پول اب تک انگیج کیا جا چکا ہے اور 55,000 سے زائد بچے اس پورے پروگرام سے بینیفٹ ہو چکے ہیں، اور یہ ایک سب سے خوبصورت چیز ہے. یعنی کہ کیریئر کاؤنسلنگ اس کو کہہ لیں. کریئر کاؤنسلنگ از آلسو پارٹ آف دس، مطلب اس میں اور یہ کیریئر کاؤنسلنگ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے جس میں آپ بالکل اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو یہ 6 ہفتوں کا پروگرام ہوتا ہے. اس 6 ہفتوں کے اندر رہبر، آپ اس کا رہبر بنتے ہیں. اور دی سٹیزن فاؤنڈیشن اپنے ہی بچوں کا رہبر بنتا ہے اور ان کو آگاہی فراہم کرتا ہے یا ان کو اسیس کرتا ہے، انالائز کرتا ہے کہ ان کا رجحان جو ہے وہ کس طرف ہے اور ان کو کس کس فیلڈ کی طرف جو ہے تو وہ جانا چاہیے. اور یہ 6 ہفتوں کا ان کا پروگرام ہوتا ہے اور پھر ان کا کہنا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں تو وہ بہت ہی اچھے حاصل ہوتے ہیں اور وہ بچے اپنے زندگیوں میں جو ہے تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور کئی ہزار بچے جو ہیں تو اس رہبر پروگرام کے ذریعے نکل کر ایک بہت کامیاب پروقار اور تعلیم یافتہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی 44,000 والنٹیئر، مور دین 15,000 والنٹیئرز 15,000 والنٹیئرز، مستقل والنٹیئرز جو ہیں تو وہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے تو وہ ادارے کو چلا رہے ہیں، اپنا اس ڈونیشن ادارے میں جو ہے دے رہے ہیں مستقل بنیادوں پر. اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچے جو ہیں تو وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور ایک بچے کی فیس وہ سالانہ بنیاد پر جمع کرا دیتے ہیں جو 40,800 روپے بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب جی، آج کا آپ کا روزہ کیسے گزرا؟ بالکل روزہ تو بہت اچھا گزرا. آج میں نے بہرحال سوچا یہ ہے کہ جس طرح آپ مستقل خوبصورتی کے حوالے سے لڑکیوں کے لڑکوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس دفعہ آپ کو بچوں کو کچھ گائیڈ لائن دوں. کہ اچھا ہم بچوں کو مس کر رہے ہیں کئی دن سے. ہاں نہیں، بچوں سے مراد میری ٹین ایجرز کی ہے. ٹین ایجرز کی ہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بچے یا بڑے آتے ہیں 30-35 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے، تو وہ اپنے اتنا کچھ بگاڑ چکے ہوتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثلاً چہرے پہ ان کے دانے ہوئے، اسکیرنگ ہو گئی، بے تحاشے گڈھے پڑ گئے. وہ وقت پہ علاج کرا لیتے تو وہ نہیں ہوتا. بالڈنے سے یا جو گنجا پن ہے اب وہ بالکل ہی بالڈ ہو گئے. اب انہیں کہاں سے بال نکالیں، کہاں لگائیں، کس طرح کریں. تو اگر یہ ٹین ایجنگ میں یا کم سے کم 20-22 سال کی عمر میں آ جائیں ہمارے پاس یا ڈاکٹرز کے پاس تو کم سے کم یہ 50% اپنا لاس بچا لیں گے. وہ ایکنی کے حوالے سے بھی اسکن کو ڈیمیج ہونے سے بچا لیں گے. اور irreversible اس طرح کی بعض اوقات اسکن اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے ایکنی کی وجہ سے، جب آپ ان کو نوچتے ہیں، پھاڑتے ہیں تو اس کے اوپر اسکار ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور ان اسکار کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات irreversible اسکار ہوتے ہیں اور اگر ٹھیک بھی جاتے ہیں تو تقریباً بعض اوقات 100% نہیں ٹھیک ہوتے. تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو ٹین ایجر بچوں میں ایکنی ہوتے ہیں وہ بالکل توجہ دیں اور ان کے ماں باپ ضرور ان کو توجہ دیں. اور جب وہ دیکھیں کہ ان کو ایکنی نکلنا شروع ہو گئے تو وہ فوری طور پر جو ہے تو جلد کے ماہرین سے رجوع کریں. اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو تو چلو کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی اسکن خراب ہو رہی ہے، اس کی شادی ہونی ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، اس کو دکھا دیتے ہیں. لیکن لڑکوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیا جاتا ہے. بالکل مقصد میں کامن کر رہا ہوں، اپنے گھر کی بات ہی میں کر رہا ہوں کہ بچوں کے اوپر، لڑکوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے. یار دانے نکلنے کوئی مطلب، لیکن جب وہ ایک ایج پہ پہنچتا ہے تو وہ دانے، وہ جو اسکیرنگ ہے وہ اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کی سمجھ لیں کہ جو جب وہ گروم کرتا ہے تو اس وقت وہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا. اور یہی حال بالڈنس کا بھی ہے اگر آپ گنجا پن ہے کہ اگر وہ اس کو پہلے دکھا کور کر لیتے ہیں کہ لیکن جن لوگوں کی اسکیرنگ ہو چکی ہے ایکنی کی وجہ سے تو وہ مایوس نہ ہو، بالکل مایوس نہ ہو. اب ایسے بہت سارے علاج ہیں جن کی بدولت جو ہے وہ ایکنی اسکار کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. دوائیں بہت زیادہ کم اثر کرتی ہیں لیکن پروسیجرز جو ہیں تو اس میں بہت افیکٹو ہوتے ہیں. ہمارے سینٹر پاکستان اسٹیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں ایکنی اسکارز کے لیے جو پروسیجر اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اس میں مائکرو نیڈلنگ تھراپی ہوتی ہے، PRP ہوتا ہے، اسکن ریجنریشن ہوتی ہے، اسٹیم سیل تھراپی ہوتی ہے، ایکزوزومس تھراپی ہوتی ہے، فریکشنل ریسرفیسنگ لیزر ہوتا ہے، سبسیجن کا پروسیس ہوتا ہے. اور جب یہ کامبو ٹریٹمنٹ، انوویٹو ٹریٹمنٹس جب آپ کے ہوتے ہیں تو 2 سے 3 مہینے میں آپ کے اسکارز تقریباً 60, 70, 80% تک ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات سے بالکل یہ ایگری کریں؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. چلیں آپ کی باتیں بہت ہو گئی، اب ہم آتے ہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کی طرف کہ عید کے موقع پہ آپ اپنے بچوں کو مطلب کیا اور زیادہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا ان کی خوشیوں میں کس طرح اضافہ کرتے ہیں؟
اچھا اس میں بیسیکلی اسکول یا لیول آپ کے والنٹیئرز جو ہیں کچھ ان کے لیے کچھ اضافی کرتے ہیں اس خوشی کے؟ بالکل، اس میں ڈفرینٹ اسکولس کے اندر جو پرنسپلز ہیں وہ اپنے اینڈ پہ ارینجمنٹس کرتی ہیں، عید ملن پارٹیز کروائی جاتی ہیں ہمارے اسکولز میں، اور یہ تو ہمارے یوں سمجھیں کہ ہمارا جو اسکول ہے اس میں ہم کوشش پوری یہ کرتے ہیں کہ بہت ہی فن اور بچہ جو ہے وہ انجوائے کرے، اور ہماری جتنی بھی یعنی کوشش ہر پروگرام کے حوالے سے جتنا بھی ورک لوڈ ہوتا ہے، جس طرح بہت سارے اسکولز میں آپ کو دکھتا ہوگا کہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے، تو اس میں اور بچہ جو ہے وہ انجوائے نہیں کرتا اسکول جاتے ہوئے، تو ہماری پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول جاتے ہوئے ہنستے ہوئے جائے، اپنے یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بولے کہ بھائی مجھے اسکول کی چھٹی نہیں کرنی، اینڈ دس از ہاؤ یو اسٹارٹ اینڈ دس از واٹ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ۔ تو ہماری عید کے لیے بھی اسی طریقے سے اسکول کے اندر انٹینشنلی جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ اپنے اینڈ پہ اس طرح کی عید ملن پارٹیز آرگنائز کرتے ہیں، بچے اپنے گھروں سے چیزیں لا رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو مل ملا کے ایک بہت ہی فیسٹیول کا ماحول بنتا ہے، اور ان کی خوشیوں میں، اور خاص طور پہ ایسے بچے جو مطلب غریب گھروں کے بچے ہوتے ہیں، بالکل میجورٹی ہمارے اسکولز میں وہ اس طرح کی خوشیوں کو بھی جو تو افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی عید کی خوشیوں کو بھی جو دوبالا کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، صحت رمضان میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہے دی سٹیزن فاؤنڈیشن TCF کے سینئر مینیجر محترم جناب ریحان شفیق صاحب، اور وہ اپنے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں، اپنے اسکول کے مختلف پروگرامز کے بارے میں ہم کو بتا رہے ہیں، تاکہ سننے والے اس سے بہت زیادہ ان کو اویئرنیس حاصل ہو، اور ان والنٹیئرس میں بھی اضافہ ہو، تاکہ جتنے والنٹیئرس بڑھتے جائیں گے اتنے ہی تعلیم یافتہ بچے جو ہیں تو وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ کیا کیا پروگرامز ہیں آپ کے؟ ہمارے پاس بہت سارے پروگرامز ہیں، لائک ہمارے پاس ٹیچرس ٹریننگ کا پروگرام ہے، 10 تک ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آگاہی کا پروگرام ہے جس میں ہم ایڈلٹ ایجوکیشن جو ایڈلٹ لٹریسی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ہے ہمارا اسکولس کے اندر، تو اس طرح بہت ساری انٹرونشنز ہیں جو مطلب وہاں کے لوگوں کو بھی مطلب آپ ایجوکیشن یا کوئی تعلیم فراہم کرتے ہیں، جس کو تعلیم بالغان کہتے ہیں؟ جی بالکل، تو اس میں بھی ہماری انٹرونشنز رہتی ہیں، اور کوشش پوری یہ رہتی ہے کہ جو کمیونٹی ہے اس کو بھی ہم کسی طریقے سے اپلفٹ کر سکیں، اور ضرورت یہی ہے اسی چیز کی، جس طرح گرلز ایجوکیشن کی بات ہو یا باقی چیزوں کی بات ہو، تو اس میں میرا خیال سے یہ پورا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جن علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کو میں یوں کہوں کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کو آپ پڑھا رہے ہیں، اور جو لوگ پڑھ نہیں سکے آپ ان کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ بالکل، کیا بات ہے، جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ان کو بھی، اور جو لوگ پڑھ نہیں سکے ان کو بھی جو ہے تو وہ پڑھا کے معاشرے میں جو ہے تو ایک بہت مطلب ایک خوبصورت پازیٹیو اور تعلیم یافتہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ جو اپنی زندگی میں انہوں نے کمی دیکھی ہوتی ہے، وہ کوشش پوری ان کی یہ رہتی ہے کہ ہمارا بچہ یا ہم اپنے خواب اس کے تھرو پورے کریں۔ سو ہم نے یہاں پر بہت سارے پیرنٹس کو، اور بڑی انٹرسٹنگ ہمارے لیے بڑی موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں یہ، کہ بچہ جو ہے وہ اب والدین کو سکھا رہا ہے چیزیں، یعنی جن ماں باپ کو شاید اپنا نام بھی لکھنا نہ آتا ہو، ان کے بچے ماشاءاللہ آج ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، اور جب ہم کبھی ان سے ملتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے پورے علاقے، اپنی پوری فیملی، اپنا پورا علاقہ، اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے، اور سائڈ بائی سائڈ ان بچیوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں جنہوں نے ابھی تک سے اسکول کی طرف اپنے بچوں کو نہیں بھیجا۔ سو یہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست، اپنی خدمات اسی طرح جاری رکھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان کا کوئی بھی بچہ غیر تعلیم یافتہ نہیں رہے گا، بغیر پڑھے لکھا نہیں رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ 100% جو ہے تو وہ ہمارے یہاں ایجوکیشن ریٹ ہوگا، ضرور ہوگا۔ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور بہت اچھا موقع ہے رمضان مبارک کا کہ اس میں ہم یہ بھی دعا شامل کریں کہ اللہ ہمارے پاکستان میں تعلیم کو عام کرے، اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس تعلیم کو عام کرنے میں اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں کسی بھی ادارے کے ساتھ یا انفرادی طور پر وہ کرتے چلے جائیں۔ ایک شخص اگر کسی ایک بچے کو بھی پڑھانا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنے ہی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں تو وہ دوبارہ بن جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے کہ ایک تو ایکنی ہو گئے، ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے عید سے پہلے۔ اگر آج آپ کے پاس ایکنی کے پیشنٹ آئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ عید سے پہلے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا ان کی بھی کچھ سیویریٹیز؟ نہیں، بالکل ہو جائیں گے، ابھی تو ہے 3 ہفتے ہیں ہمارے پاس تقریباً، تو بالکل اگر جن بچوں پہ یا بچیوں کے چہرے پر ایکنیز ہیں اور وہ عید پہ کسی پارٹیز میں کسی ایونٹس میں، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں گیٹ ٹوگیدر
بہت عرصے بعد لوگ باہر سے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی گھر میں ہوتی بھی ہیں. جو ہے تو ایک بہت بڑی تقریب جی آنے جی والی بالکل. ہے. بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی جو ہے تو وہ عید کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے تو پارٹی جو ہے تو منعقد ہونے والی ہے, تو سلسلہ جاری اور ساری, اور ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے تو بوٹاکس لگوانے والے ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو جھریاں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو کل ہم بوٹاکس کی بھی بات کر رہے تھے. جی جی جی, بوٹیکس بھی اس بالکل وقت جو ہے رائٹ ٹائم ہے بالکل بوٹاکس رائٹ ٹائم لگانے ہے, کا. بالکل آپ اگر لگا جو سکتے ہیں. وہ جو ہے 2 ہفتے لگتے ہیں اس میں بھی اس کو ڈیزالو ہونے میں اور پراپر اس کا اثر افیکٹ آنے میں. بالکل, تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں, ایکنی عید ٹریٹمنٹ کرا کی سکتے ہیں. تیاریوں میں جو ہے مطلب آپ اپنے ایکنی کا علاج کرا لیں, اپنے رنگت کو صاف کرانے کے لیے جو ہے تو جو بھی علاج میسر ہیں وہ کرا لیں, وہ ابھی سے شروع کریں. اگر آپ 2 دن پہلے 1 دن پہلے آئیں گے کہ کم از کم ڈاکٹرز کے کلینک پر کہ جی بالکل یہ ایکنی ہو گئے ہیں, اس کو ٹھیک کر دیں, کل عید ہے, پرسوں عید ہے, یا 4 دن کے بعد عید ہے, تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. اگر واقعی آپ اپنے ایکنی کو عید سے پہلے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابھی سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا. اور اسی طرح اگر آپ اپنے رنگ کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی صحیح جو تو آپ کو اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے 2 دوائیں کل تجویز کی تھیں. پہلے دن انہوں نے DHS کا وٹامن C سیرم تجویز کیا تھا کہ اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں. اس کے ساتھ میں نے ایک ٹوٹکا بھی بتایا تھا کہ جو لوگ سیرم نہیں خرید سکتے وہ اورنج کے چھلکوں سے جو ہے تو وہ وٹامن C حاصل کر لیں. اگلے دن ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صرف اورنج کے چھلکے ہی کیوں, باقی جو دیگر تمام پھل ہیں ان کے چھلکوں کو بھی جو ہے تو وہ میش کر کے اس کے اندر بھی تمام وٹامنز اور منرل ہیں اس سے حاصل کر لیں. بات بہت اوپر تک چلی گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈاکٹر صاحب سے مزید پوچھا گیا کہ اور ارجنٹ کیا کریں, اس سے زیادہ جو ہے تو فاسٹ اگر کلر کو گورا, رنگ کو گورا کرنا ہو تو کیا کریں. تو پھر انہوں نے تجویز کیا DHS کا برائٹننگ بوسٹر سیرم, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ گلوٹاتھیون اور سینامائڈ جو ہے تو وہ موجود ہے, جو آپ کی اسکن کو نہ صرف نرم, ملائم اور چمکدار بناتا ہے بلکہ آپ کی رنگت کو جو ہے تو نکھرے نکھرے بھی جو ہے تو وہ بناتا رہتا ہے. DHS کا وٹامن سیرم ڈاکٹر صاحب کی بھی ریکمنڈیشن, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری بھی. سر آپ کا روزہ کیسے گزرتا ہے؟ بالکل جی, روزے میں معاملات یہی رہتے ہیں. بلکہ آپ مجھے یوں بتائیے کہ مطلب روزہ کیا سکھاتا کیا ہے, روحانی طور پہ ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ اس سوال کو ذرا میں گھما دیتا ہوں. میرا خیال سے جو اصل روح کیا ہے روزے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا موقع دیا ہے کہ ہمیں ایک رمضان دیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے یہ بابرکت مہینہ مل جانا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے روزہ رکھنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام وسائل دی ہیں جس کے تھرو آپ ایک خوبصورت طریقے سے اپنا دن گزار سکتے ہیں. ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں جو سچویشن چل رہی ہے, ان کی بھوک کا ہمیں احساس ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں تھا ان کی پیاس کی شدت کا ہم کو احساس ہوتا ہے. اور وہ 70 نفوس خصوصاً جو ہے تو اس موقع پہ ضرور یاد آتے ہیں جب آپ کو پیاس لگتی ہے کہ آپ ابھی 24 گھنٹے کی پیاس میں آپ کا یہ حال ہے, جو 72 گھنٹے کی پیاس ہوگی تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا. میرا خیال ہے کہ محفل کو بابرکت بناتے ہیں اور سلمان بھائی سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً, مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین
بكر وعن أمراء ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمراء وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا. کیا سما باندھتے ہیں آپ. رحن شفیع صاحب، آپ ایک نوجوان ہی میں آپ کو کہوں گا، اور ہمارے پیارے پاکستان کا تقریباً 60% حصہ جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس یوتھ میں، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، جس طرح سے کہ انہوں نے گفتگو کی اس میں بھی نظر آ رہا ہے. تو اس یوتھ کے لیے کوئی اچھا سا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی پرابلمز ہیں پاکستان میں، چاہے ابھی آپ دیکھیں اکنامک سٹیبلٹی کی بات کی جائے، بہت سارے یوتھ جو ہے وہ سسٹم سے ایگزٹ کرتے ہوئے پاکستان سے باہر جا رہی ہے. برین جو ہے ہمارا بدقسمتی سے ہمارا برین جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے. تو میں اس چیز کا بلیور ہوں کہ جو پازیٹیوز ہیں پاکستان کے اندر، اگر ان پہ فوکس کیا جائے تو ہمارے پاس یہ، جس طرح اگر میں اپنی ادارے کی بات کروں تو ہم جن لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، دے آر ناؤ سینگ دا پازیٹیو امپیکٹ. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ رزلٹ بہتر آنا شروع ہو رہے ہیں، تو یوتھ سے میری بس یہی ہوگی کہ ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتے رہیں. اینڈ اس پورے ملک میں پیوستہ رہن شجر سے امید بہار رکھ، بالکل. یعنی کہ جو باہر جاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، آپ تو خود کیونکہ اس میں اتنے پڑھے لکھے بھی ہیں کہ وہ ان کے جابس ان کے لیے پاس اویلیبل نہیں ہوتی، تو مجبوراً ان کو جو ہے تو وہ دیار غیر جو ہے تو وہ جانا پڑتا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وطن کی مٹی کو چھوڑ کر، وطن کی خوشبو کو چھوڑ کر غیر دیر میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو اور بابا خدا سے گزارش ہے کہ خدا را ملازمت کے مواقع بھی پیدا کیجیے، کہ جیسے کہ ان کے ہاں بھی جس طرح اسکول بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ملازمت کے مواقع بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا تھا کہ تقریباً 40,000 سے زائد خواتین جو ہیں وہ پڑھا رہی ہیں ان کے اسکولوں میں، یعنی کہ یہ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو سٹیزن فاؤنڈیشن کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ نے حاصل کی، اور صحت رمضان کی تمام جو ڈاکٹر ظفر بقائی صاحب نے خاص طور پہ جو عید آ رہی ہے، عید کی تیاری کے حوالے سے، جلد کی حفاظت کے حوالے سے جو آپ کو سے گفتگو کی، اور سلمان صاحب نے اپنی حمد و ثنا سے جو ہے تو وہ محفل کو پر رونق بنایا. آپ تمام تینوں حضرات کا بہت شکریہ. صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. صحت رہی، زندگی رہی تو کل اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.